کمالات انہوں نے دیکھے تھے جو ایک انسان کے بس کے باہر کی چیز ہے. ظاہری طور پر دیکھنے والے کو تھوک اور پانی نظر آتا تھا، مگر صحابہ کو معلوم تھا کہ یہ اگر لعاب دہن ہمارے چہرے پر لگ جائے تو ہمارا چہرہ روشن ہو جائے. یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دہن مبارک سے نکلنے والے کلی کا پانی ہمارے ہاتھوں سے لگ کر ہمارے چہروں اور ہمارے ہاتھوں پر لگ جائے تو ہمارا قلب منور ہو جائے اور ہمارا چہرہ روشن ہو جائے، کیونکہ نور والوں سے نور والی چیزیں ہی نکلا کرتی ہیں، روشن والوں سے روشنی ہی نکلا کرتی ہے. عزیزان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس عمل کو دیکھا، حیرت میں پڑ گئے. عروہ نے دیکھا، حیرت میں پڑ گئے، پریشان ہو گئے. اور جب یہ تمام چیزیں دیکھ کر مکہ پہنچے تو مکہ پہنچنے کے بعد انہوں نے بھی وہی باتیں پیش کی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ اے عرب والو سنو، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، بڑے بڑے لوگوں سے میں نے ملاقات کی ہے، مگر کہیں پر بھی کسی خادم کو، کسی وزیر کو، کسی بادشاہ کی رعایا کو اپنے بادشاہ کا اتنا ادب کرتے نہیں دیکھا جتنا ادب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ اپنے نبی کا کرتے ہیں. جیسے ہی یہ بات ان لوگوں نے سنی، پھر انہوں نے کہا کہ اے لوگوں سنو، میں نے یہ سب چیز دیکھ کر فیصلہ کر لیا ہے کہ تم ہوشیاروں سے جنگ کر سکتے ہو، دیوانوں سے جنگ نہیں کر سکتے. یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں، یہ اپنے نبی کے لیے، اپنے رسول کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. جب یہ بات انہوں نے سنی اور زیادہ پریشانی بڑھی. پھر ان لوگوں نے اپنی طرف سے ایک قاصد کو بھیجا، اور قاصد کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جائیں اور جا کر کچھ شرائط رکھیں کہ اس بار ہم آپ کو حج کی اجازت نہیں دیں گے. کچھ شرائط ہیں، ان شرائط پر عمل آوری ہوئی تو اگلے سال ہم اب آپ کو حج کے لیے آنے کا موقع دیں گے. اور اس سے پہلے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی حضرت سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ، جا کر انہیں ہمارے آنے کا مقصد بتلا دو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عذر پیش کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں چلا گیا، ان لوگوں سے میری پرانی دشمنی ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے، لہذا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام کے لیے منتخب کیا. چونکہ آپ ان لوگوں کی نظر میں بہت ہی معزز تھے، بہت ہی بہتر انسان تھے، لہذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک بھائی کی، وہاں جو ان کے بھائی تھے، ان کے بھائی کی امان لے کر مشرکین سے اور وہاں کے بڑے بڑے سرداروں سے ملاقات کرتے ہیں اور اپنے آنے کا مقصد بیان کرتے ہیں. مشرکین کہتے ہیں کہ اس وقت میں ہم کسی کو بھی آنے نہیں دیں گے، ہماری کچھ شرائط ہیں، ان شرائط پر عمل ہوگا، آنے والے سال ان شرائط پر عمل کی وجہ سے، عمل کی بنیاد پر حج کی اجازت دی جائے گی. اور پھر ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ چونکہ مشرکین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب کرتے تھے، تو ان لوگوں نے کہا کہ عثمان تم آ گئے ہو، تم طواف کر کے چلے جاؤ. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ بغیر حضور کے میں کیسے طواف کر سکتا ہوں؟ ہم سب کا مقصد ہے کہ کعبے کا طواف کریں، اور عثمان کی بھی بہت زیادہ خواہش ہے کہ وہ کعبے کا طواف کرے، مگر بغیر اللہ کے رسول کے میں اپنی اس خواہش کو پورا نہیں کر سکتا، میں طواف نہیں کر سکتا. ادھر آپ کو روک لیا گیا اور ادھر یہ بات مشہور ہوئی.
حدیبیہ کے مقام پر کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، چونکہ آپ کے آنے میں کچھ تاخیر ہو رہی تھی۔ جیسے ہی اس بات کی خبر ملی، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے 1400 صحابہ کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا کہ ہم حج کے ارادے سے آئے تھے، مگر یہ ارادہ مکمل نہ ہو سکا، اور چونکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، لہٰذا اس کا بدلہ لیے بغیر ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ صحابہ کرام نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے حوالے سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت فرمائی، اور اسی کو بیعت رضوان کہتے ہیں، اور اسی بیعت کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اپنے محبوب کے صحابہ کو خوش کرنے کے لیے فرمایا کہ اے میرے حبیب کے صحابیوں، جن ہاتھوں پر تم ہاتھ رکھ رہے تھے وہ ہاتھ ظاہری طور پر مصطفیٰ کا تھا، مگر حقیقت میں وہ اللہ کا دست قدرت تھا جس پر تم اپنے ہاتھوں کو رکھ کر بیعت کر رہے تھے۔ جب تمام صحابہ کی بیعت مکمل ہو چکی تو میرے آقا نے اپنے سیدھے دست مبارک کو، اپنے سیدھے ہاتھ مبارک کو اپنے بائیں ہاتھ میں رکھا، الٹے ہاتھ میں رکھا، اور رکھ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ سیدھا ہاتھ عثمان کا ہے اور عثمان کی طرف سے میں بیعت کر رہا ہوں۔ گویا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس خدشے کو دور فرما رہے ہیں کہ عثمان موجود ہیں، انہیں کسی نے شہید نہیں کیا، وہ موجود ہیں، اور ان کی طرف سے اس بیعت رضوان میں میں بیعت کر رہا ہوں تاکہ عثمان اس عظیم نیکی سے محروم نہ ہو جائے۔ کیونکہ جنہوں نے بیعت رضوان کے موقع پر حصہ لیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف سورہ فتح میں فرمائی، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں سے اس وقت راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے اس کے حبیب سے بیعت کر رہے تھے۔ آیت مبارکہ کا معنی اور مفہوم میں نے عرض کیا ہے۔ آپ اور ہم اندازہ کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سیدھے دست مبارک کو اپنے بائیں دست مبارک پر رکھا، اور اس کے بعد بعض محققین فرماتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی اپنا سیدھا ہاتھ اس کے بعد کبھی بھی اپنی شرمگاہ کی طرف نہیں لگایا، اور اس لیے نہیں لگایا کہ اس ہاتھ کا وہ ادب کرتے تھے، کیونکہ مصطفیٰ نے اس ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرمایا تھا۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سیدھے دست مبارک کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ فرمایا تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر حیا والے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیعت لے لی، پھر بعد میں اطلاع ملی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، انہیں کسی نے شہید نہیں کیا۔ واقعات فتح مکہ کے حوالے سے بہت زیادہ ہیں، میں آخری باتوں کی طرف آ کر اپنی گفتگو کو انشاءاللہ کما حقہ مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس مشرکین نے کسی ایک بڑے جو بہت ہی چال باز، بہت ہی ذہین اور اصول اور شرائط بنانے میں بہت زیادہ تیز قسم کا تھا، اس کو اپنی طرف سے نمائندہ بنا کر بھیجا کہ جاؤ اور جا کر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس میں شرطیں لکھواؤ۔ اب وہ شرطیں کیا تھی مختصر طور پر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولا علی سے فرمایا کہ جو شرط یہ کہہ رہے ہیں اسے لکھو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب مولا علی نے فرمایا تو مولا علی نے شرائط لکھنے کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی۔ اس نے کہا معاذ اللہ یہ رحمان الرحیم کون ہے ہم نہیں جانتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے اگر ان شرائط کو لکھنا ہی ہے تو یہ بس اتنا لکھو کہ شروع اللہ کے نام سے شروع، بس اتنا سا لکھو۔ مولا علی سے حضور نے فرمایا یہ جیسے کہتے ہیں ویسا کرو۔